موضوع الدرس في فضیلت الذکر سورۃ المزمل تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارکہ میں اور ان آیات مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا ہے میں اسی لیے روزانہ ان اسباق کو دہرا دیتا ہوں تاکہ ہر پڑھنے اور سننے والے کے دماغ میں سورۃ المزمل کا صحیح ترجمہ بیٹھ جائے، تاکہ وہ جب نماز میں سنے گا یا پڑھے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو جیسے ہم سب نے الحمدللہ پڑھا اور سنا ہے کہ مزمل سے مراد حضور محمد مصطفیٰ ہیں، اللہ نے حضور کو اس خطاب لطف سے نوازا اور حکم دیا کہ آپ رات کو میری عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ 1/3 آرام کریں اور 2/3 عبادت کریں، یا آدھا حصہ رات کا عبادت کریں، آدھا جو ہے وہ آپ تہجد پڑھیں، یا 2/3 آرام کریں اور پھر 1/3 جو ہے اس میں وہ عبادت کریں. لیکن یہ پہلے واجب تھا، بعد میں اللہ نے رعایت فرمائی. پہلے تو وقت میں رعایت فرما دی کہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور بعد میں اس کا وجوب بھی ختم ہو گیا، وہ نفل ہو گئی کہ اب جو پڑھے گا ثواب ہے، اجر ہے، فضیلت ہے، نہ پڑھے تو گناہ گار نہیں ہوگا. اس لیے اور پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو کھول کھول کے بیان کر کے سنوار کے پڑھیں، تاکہ اس کے مخارج کا بھی خیال رکھیں، شد مد کا بھی خیال رکھیں، وقف کا بھی خیال رکھیں، سکتے کا بھی خیال رکھیں. اور یہ بھی حکم ہے کہ اللہ نے جو آپ کو آواز دی ہے قرآن کو خوبصورت آواز سے پڑھیں، تاکہ وہ دلوں کے اندر ایک تاثیر پیدا فرماتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی ہم نے آپ کو یہ رات کو جاگنے کی جو محنت کا حکم دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑی عظمت شان والا کلام نازل فرمانے والے ہیں. اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے تحمل کے لیے آپ پہلے تیار ہو جائیں. ان ناشئۃ اللیل، یہ رات کا جاگنا جو ہے اشد وطئا، یہ نفس کے کچلنے کے لیے بہت ہی زیادہ سخت چیز ہے. وہ اقوم قیلا، اور بہتر بات کرنے کے لیے بھی یہ وقت جو ہے مناسب ہے. اقوم کا معنی احسن بھی ہے، اقوم کا معنی اصوب بھی ہے، اور اقوم کا معنی علماء نے فرمایا کہ دل اور زبان کی موافقت ہوگی، کیونکہ رات کا جاگنا جو ہے یہ انسانی نفس کو کچل دیتا ہے.
اور پڑھنے بھی موافقت ہوتی ہے کہ جو زبان پہ ہے وہی دل میں ہے. اس لیے فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. اور دن کے اندر آپ کی بہت بڑی مشغولیات ہیں. دن میں آپ کے لیے کام ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، پھر اپنے معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، ذاتی معاملات ہیں. تو آدمی کے لیے بڑی مشغولیت ہو جاتی ہے دن میں. لیکن رات کا وقت جو ہے وہ انتہائی آرام اور سکون کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے شریعت میں حکم ہے میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ باتیں نہ کیا کرو، جلدی لیٹ جاؤ. کیونکہ جو آدمی جلدی لیٹے گا تو اپنی مکمل نیند کر کے تہجد کے وقت اٹھے گا. جب اٹھے گا تو بالکل ماشاءاللہ تر و تازہ ہو. اب اگر رات کو آدمی نعوذ باللہ 2 بجے اور 1 بجے فلموں پہ بیٹھا رہے تو اس نے کیا تہجد پڑھنی ہے اور اس نے کیا نماز پڑھنی. اس لیے حدیث کا حکم ہے کہ عشاء کے بعد بات کرنا جائز ہی نہیں. الا میاں بیوی ہے بات کر رہے ہیں، الا کوئی شاگرد ہے استاد سے پڑھ رہا ہے، الا کوئی شاگرد ہے مطالعہ کر رہا ہے. ورنہ بلا وجہ جو ہے عشاء کے بعد کلام کرنا منع ہے. کہ عشاء کے بعد فوراً اب دیکھیں نا 8:30 بجے عشاء ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ 10 بجے بھی لیٹ جائیں اور 4 بجے اٹھیں 6 گھنٹے آپ نیند لے چکے ہوتے تو آدمی بالکل تر و تازہ ہو جاتا. یہاں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے. اور آج کا جو سبق ہے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یاد رکھو اس آیت میں 2 چیزوں کا حکم ہے. ایک تو حکم ہے کہ ذکر کا، کہ اللہ کے نام کا ذکر کرے، اور دوسرا حکم ہے تبتل کا. تبتل کا معنی ہوتا ہے اصل میں بتل کا معنی ہے قطع، یعنی سب سے کٹ کے اللہ کے ساتھ لو لگا لینا. اس کو کہتے ہیں تبتل. الانقطاع عن الخلق والتوجہ الی الخالق، کہ مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ سے جڑ جائے. یہ ہے تبتل. یہ 2 چیزوں کا حکم ہے اس آیت. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ نے جتنی عبادات ہیں ان کے لیے ایک حد مقرر فرمائی ہے. کیا مانا؟ نمازیں 5 ہیں، 24 گھنٹے میں فرض نمازیں 5 ہیں، 6 نہیں ہو سکتی. سارے سال میں روزے 1 مہینہ، ساری زندگی میں حج 1 دفعہ، ساری سال کے ہولان ہول گزرنے کے بعد صاحب استطاعت کو زکوٰۃ دینی ہے 1 دفعہ، اور وہ بھی کتنی کم مقدار ہے 2.5%. اور وہ بھی کتنی اللہ کا انعام ہے کہ اپنے محلے کے غنی کو لے لو اور وہ محلے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، تاکہ تیرے محلے میں کوئی فقیر ہی نہ رہے، کوئی محتاج ہی نہ رہے. سب سے زیادہ حقدار تیرے رشتہ دار ہیں. یعنی ہر عبادت کی ایک حد ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے اللہ کا ذکر کہ جس کی حد کوئی نہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بہت بڑا ذکر کرتے ہیں. ایام حج ہے تو کیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. عرفات سے اگر آتے ہیں مزدلفہ کیا کریں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اسی طرح اللہ نے حکم فرمایا اقم الصلاۃ لذکری. ہر جگہ ذکر کا حکم ہے.
اور یاد رکھو کہ ذکر سے مراد ایک تو جیسے اس آیت میں حکم ہے کہ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. اسی طرح یاد رکھیں کہ نماز جو ہے یہ بھی ذکر ہے. آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. آپ حدیث مبارک پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے. اور ایک ذکر ہے کہ اللہ کا نام لے کے آپ ذکر کر رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یہ سب ذکر ہے. اب علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں دو جگہ پہ حکم ہے. ایک جگہ تو حکم یہی ہے کہ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کے ساتھ ذکر کرو. اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اپنے رب کا ذکر کرو، وہاں نام کا ذکر نہیں ہے. یہاں تو حکم ہے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ ذکر کرو، وہاں نام نہیں، رب کا ذکر کرو، اور وہ بھی دل کے اندر. تو علماء نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ابتدا تو یہی ہوگی کہ آپ اللہ کے نام کا ذکر کریں گے، لیکن اس کی ذکر کرتے 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 ایک مقام یہ آ جائے گا کہ پھر نام نہیں، اس کی ذات کا ذکر ہوگا. یعنی آدمی گویا اس منزل پہ پہنچ جائے گا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی نعمت اور بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور اسی لیے اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، عرب میں گزرے ہیں، عجم میں گزرے ہیں، ان سب نے یہی کہا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، اسی ذکر سے دیا. اور حضور نے پھر یہ بھی فرما دیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید. اسی لیے میرے مدنی سرکار نے طواف کے اندر، حالانکہ حضور پاک چاہتے تو قرآن شریف ختم کر لیتے اور امت کو بھی حکم دیتے کہ بھی طواف کرو لیکن قرآن بھی ختم کرو، لیکن حضور نے صرف آسان ذکر بتلا دیا. فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنا آسان فرما دیا حضور پاک نے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی عبادت بھی ہے، ہر عبادت اللہ کے ذکر کے بغیر ہو نہیں سکتی. ہر عبادت جو ہے اس میں لازماً اللہ کا ذکر ہے. اب آپ نماز کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ کا نام. اچھا، جب نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. السلام کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. والسلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون.
اسی لیے حکم ہے کہ آپ کافر کو سلام نہیں کر سکتے. یعنی اگر کسی کافر سے آپ نے کوئی ڈیلنگ کرنی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ السلام علیکم، کیوں؟ سلام تو سلامتی کی دعا ہے، وہ کافر میں نہیں ہوگی. حضور پاک جب کافروں کو خط لکھتے تو لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پہ ہو جو اللہ کے حکم پر ہدایت کے تابع ہے. آج تو حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کافر کو کوئی اکرامن سلام کرتا ہے، یعنی اس کی تعظیم کر رہا ہے، تکریم کر رہا ہے، تو یہ بھی کفر ہے. اور آج تو ہم کافروں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، بکے ہوئے ہیں. سلام کیا، ہم تو ان کے نیاز مند ہیں. انگریزی کپڑے پہن کے آئے تو اس کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بڑا آدمی ہے. کوئی اسلامی کپڑے پہن کے چھوڑے یار ایک ملا مولوی ہوگا. ہمارے تو ذہن میں ہی اس کفر کی تقریب ہے، اور اس کا انجام کیا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا خبردار میرے دشمن اور جو تمہارے دوست ہیں ان سے دوستی نہ کرنا، ورنہ ان کی دوستی جو ہے تمہیں انہی میں سے کر دے گی. تو اس لیے یعنی ہر چیز میں اب آپ حج کریں گے تو کیا ہے، لبیک اللہم لبیک ذکر ہے. اسی طرح آپ عرفات میں جائیں گے تو افضل ما انا قلت والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. حضور نے فرمایا سب سے افضل دعا جو میں نے کی ہے اور تمام انبیاء نے کی ہے وہ یہی. اور ذکر کا خود قرآن پاک نے فرمایا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں آپ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس علیہ السلام میرا ذکر کرنے والا بندہ نہ ہوتا میں اس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتا. یعنی اس کو اگر قید سے نجات ملی ہے تو اللہ کا ذکر ہے. سیدنا ابراہیم الخلیل پہ جب آگ گلزار ہوئی ہے تو اللہ کا ذکر ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی زبان میں نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی طریقے سے اللہ نے یہاں بھی اپنے نبی پاک کو حکم دیا کہ میرا مدنی وذکر اسم ربک. اور اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں بھی فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے کتنے شان والے پیارے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو. یعنی جب بھی کوئی مشکل آئے تو اللہ کے نام سے اللہ کو پکارو. اور انہی ناموں میں ایک اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی یہ شان ہے کہ جب آدمی اس کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی پکارو تو اللہ. اب علماء نے اس کے کئی طریقے لکھے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو صحیح حدیث میں ہیں، ان للہ 99 اسما، لیکن ویسے تو اللہ کے نام ہزاروں ہیں. یہ صحیح حدیث میں جو ثابت ہیں وہ 99 ہیں، ورنہ علماء نے کتابیں لکھی الاسنا فی اسماء اللہ الحسنى. بعض علماء نے 3000 تک اللہ کے نام ذکر کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 99 نام پڑھ لیے، پہلے درود شریف کے بعد جو ہے 99 نام پڑھیں، اس کے بعد اپنی دعا کریں. ان کے اندر ہی کوئی اسم اعظم ہے نا.
ہے تو اسی 99 کے اندر نا. اچھا، بعض علماء نے ان 99 اسماء جو ہیں ان کو نظم بھی کر دیا ہے کہ نظم پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے نا. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے اسم اعظم ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الحشر کی جو آخری آیتیں ہیں اسم اعظم ہے. اور ایک حدیث مبارک یہ بھی بتلاتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضور نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے الذی اذا دعی بہ اجاب، اس سے جو مانگے گا اس کی مراد پوری ہو جائے گی. تو بعض علماء کہتے ہیں اس میں بھی اسم اعظم ہے. اور بعض علماء نے اس کو یوں جمع بھی کیا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. انہوں نے فرمایا ان کے اندر اسم اعظم ہے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں سارے اسماء جو ہیں وہ رحمت والے، شان والے، عظمت والے، لا شک اس میں اسم اعظم ہے، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں. ایک آدمی تھا کسی بزرگ کی خدمت میں رہتا تھا اور اس کے ساتھ اصرار کرتا تھا کہ حضرت مجھے اسم اعظم سکھلا دیں. یہ جو آج کل ہوتے ہیں نا، لوگوں نے اشتہار لگائے ہوئے ہیں، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں، ٹی وی پہ اشتہار دیتے ہیں، فلاں حامل ہے اور اسم اعظم کا حامل ہے اور یہ ہے، یہ ساری جھوٹی باتیں ہوتی. اگر اس کے بعد اسم اعظم ہو تو وہ 20 روپے کسی سے لے کر بیٹھا ہو توحید لکھنے کے لیے. اور شریف آدمی اسم اعظم سے مانگ لو، تم اپنی مشکل تو حل کرو. لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو، اسم اعظم ہے تمہارے پاس. یہ تو جھوٹی بات. بہرحال اس نے بزرگوں کو بڑا تنگ کیا، حضرت آپ کے پاس اسم اعظم ہے مجھے سکھائیں. کئی سال خدمت کی، آخر حضرت ایک دن پریشان ہو گئے، پھر میں آؤ میرے ساتھ چلو، آج تمہیں میں اسم اعظم بتلاؤں گا. لے کے آئے تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ ماشاءاللہ دریا اپنے پورے جوبن پہ تھا. آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو، اس دریا کے پرلے کنارے پر فلاں درخت ہے، یہاں سے جاؤ اور اس کے پتے توڑ کے آؤ تو پھر میں تمہیں اسم اعظم بتلاؤں گا. اب وہ تو بیچارہ عاشق تھا نا کہ اسم اعظم ملے گا بس کمائیں گے نا. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تابع ہو جائے گا بس کمائیں گے. وہ جن انشاءاللہ سارے خاندان کو مار کے بھاگ جاتا ہے، تابع شابع نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں، جن تابع کر رہے ہیں. جن تو تابع نہیں ہوتا، اپنے گھر والوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یاد رکھو جن کے جن تابع ہوتے ہیں نا ان کو کرنے نہیں پڑتے، وہ خود بخود تابع ہوتے ہیں. بڑے بڑے علماء ہمارے مدارس میں، ہمارے علماء کے پاس جن پڑھتے تھے طالب ہیں ان کے تابع ہیں. انہوں نے تھوڑا کہا تھا کہ میرے پاس پڑھنے آؤ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ جناب دریا میں کود گیا، چلا گیا اور اس کے بعد حضرت کھڑے رہے. کافی دیر کے بعد وہ واپس آیا، وہ پتا توڑ کے لے آیا. کھانپتا کھانپتا سانس نکالی. آپ نے ہاں بھائی کیا ہوا؟ جی لے آئیں گے. اب بتائیں. انہوں نے کہا بس ایک بات تم بتا دو، اسم اعظم میں بتاتا. انہوں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم دریا میں گئے یا آئے، کوئی ایسا وقت بھی آیا جس میں تمہیں ڈر ہو کہ میں مر جاؤں گا؟ انہوں نے کہا جی میں جب واپس آ رہا تھا نا، جاتے ہوئے تو طاقت تھی بازو میں، واپس آ کے میں بالکل کنارہ بھی سامنے تھا لیکن میرے اعضاء جواب دے گئے، ٹانگیں بھی ہاتھ بھی جواب دے گئے. اب میں حرکت ہی نہیں دے سکتا تھا. مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہر حال میں مر جاؤں گا.
انہوں نے کہا اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اس وقت میں نے کہا یا اللہ مجھے کنارے پہ پسند ہے، یہی تو اسم اعظم ہے اللہ کے بندے ہیں. یہی اسم اعظم ہے، لیکن کہنا ایسے ہے جیسے تم نے دریا میں کہا کہ جب وہ تمہارے دل سے نکلے گا تو اسم اعظم ہے، اگر زبان سے کہتے رہو گے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جیسے حضور نے فرمایا اپنی امت کے لیے کتنا آسان فرما دیا، فرمایا 2 کلمے یاد کر لو، زبان پہ آسان ہے، رحمان کے محبوب ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح فرمایا کہ اذکار میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک کلمہ ہے. اس لیے اللہ نے اب دیکھیں اللہ کا پیغمبر ہے لیکن حکم ہے میرا ذکر کرو. جب تک ذکر نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقامات طے ہی نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ، پہلی چیز کیا تھی ذکر، اور دوسری کیا تبتل. تبتل کا معنی یاد رکھو، تبتل کا معنی ہوتا ہے انقطاع. جیسے کہتی ہے نا بی بی مریم بتول، وجہ کیا تھی کہ بی بی مریم کو مردوں سے خواہش نہیں تھی، بالکل انقطاع تھا، اسی لیے انہوں نے کبھی شادی ہی نہیں کی. وہ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے کمال قدرت سے جبریل علیہ السلام کو بھیج کے عطا فرمایا، تو ان کا بھی لقب ہو گیا مریم بتول. تو تبتل کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی یعنی تمام مخلوق سے، علائق سے، ہر چیز سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور یہی کیفیت جو ہے میرے مدنی پاک رحمت دو عالم، سرکار دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی. ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی تو آپ غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے اکیلے. آپ نے فرمایا حب بھی بائی رہی ہے، میرے دل میں اللہ نے یہ محبت ڈال دی، تنہا بیٹھا ہوں. آج کل تو جبل نور جو ہے گویا کہ وہ درمیان مکے شہر میں ہے، ہر طرف سے بازاریں ہیں، مارکیٹیں ہیں، شہر ہیں، لائٹیں ہیں. اس دور کا تصور کرو نا، 1400 سال پہلے جب لائٹ ہی نہیں تھی، روشنی ہی نہیں تھی، آدمی اندھیرے میں جا کے ایک ایک ہفتہ، 15 دن، حضور ایک مہینہ بھی اکیلے بیٹھے رہے. تو یہ جو تنہائی تھی نا جی، کہ آدمی سب سے کٹ گیا ہے، کسی چیز کا اب صرف اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو گئی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے اور اس کی مخلوق پہ شفقت آ جائے تو سمجھو دین مکمل ہو گیا. لیکن اسلام ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تبتل کا وہ معنی کر لیں جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے یا ہندوؤں کے راہب کرتے ہیں اور پنڈت کرتے ہیں کہ شادی نہیں کریں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، فلاں نہیں کریں گے. یہ تو حرام ہے، تو رہبانیت ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام یہ حکم نہیں دیتا ہے کہ آدمی راہب بن جائے، میں جی شادی نہیں کروں گا، میں جی گوشت کبھی نہیں کھاؤں گا. حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں. انہوں نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ پہلے لوگ جو تھے ان کی عمر 1000 سال، 1500 سال، 800 سال، 500 سال، 400 سال. اب ہماری عمر تو 60-70 سال ہے. تو انہوں نے جتنی عبادت کی ہے ہم تو اس کا کوئی عشر عشیر یعنی 1% بھی نہیں کر سکتے. ایک آدمی 1000 سال عبادت کرے اور ایک آدمی 60 سال کرے.
کہا کہ بھی ہم مشورہ کرتے ہیں، یہ جو تھوڑی عمر کی مدت ہمیں ملی ہے نا، ایک نے کہا بھائی بات سنو، میں تو اپنے آپ کو خصی کرا لوں گا کہ مجھے عورت کا خیال ہی نہ رہے، کبھی نہ شادی، نہ عورت، نہ قصہ، نہ کہانی، نہ عورت ہوگی، نہ بچے، نہ پریشانی، بس ہر وقت میں اللہ کی یاد میں رہوں گا۔ دوسرے نے کہا اچھا جی میرا بھی وعدہ ہے کہ میں کبھی رات کو بستر پہ آرام نہیں کروں گا، ساری رات اللہ کے لیے جاگوں گا۔ تیسرے نے کہا بھائی میں کبھی لذت والی چیزیں جو ہیں، گھی ہے، گوشت ہے، یہ سب چیزیں نہیں کھاؤں گا، بس سوکھی روٹی پہ گزارا کروں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس نے کہا کہ میں متواتر روزے رکھوں گا کہ ہر دن روزہ، صیام الدہر۔ محبوب دو عالم کو پتہ چلا تو آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، فرمایا مجھے پتہ لگا ہے تم لوگوں نے ایسی کوئی بات کی؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کی تو ہے۔ ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟ کیا بات کر رہے ہو؟ انام و اقوم، میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں، اتزوج، میں اپنی بھی شادیاں بھی کرتا ہوں، بیوی حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے کہ انسان بالکل دنیا سے کٹ جائے؟ فرمایا نا ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، دنیا سے بھی تعلق قائم رکھو، لیکن ایک گھڑی کچھ ایسی بھی ہو جس میں آدمی کا تعلق صرف اللہ سے۔ سارا دن آپ کام کرتے ہیں، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، تو رات کے ایک آدھا گھنٹہ جو ہے وہ تو اللہ کے لیے مختص کر دو کہ اس میں سارے خیالات کو جھٹک دوں گا۔ یہ ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا سے کٹ جاؤ، نہیں، دنیا میں رہنا اسی میں تو کمال ہے کہ دنیا میں رہو لیکن اللہ والے بن کے رہو، لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، لیکن تیری دنیا تیرے دین کے تابع ہو۔ اس کے بزرگوں نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے کہ اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی تیرتی ہے، اور وہی پانی اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو اگر تیری دنیا، دولت، پیسہ دین کے تابع ہے، تیری عزت بنے گی، زکات دے گا، خیرات کرے گا، حج کرے گا، لوگوں کو کھانے کھلائے گا، لوگوں کی مدد کرے گا۔ اور اگر یہ دولت محبت کی دل کے اندر داخل ہو گئی تو پھر تمہیں مار ڈالے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک کو، رحمت دو جہاں کو، یہاں دو چیزوں کا حکم دیا، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب ایک ذہن میں آدمی کے خیال آ جاتا ہے نا جی کہ میں اگر سب سے کٹ جاؤں اور صرف اللہ کے ساتھ لو لگا لوں تو آخر احتیاجات ہیں، ضروریات ہیں، اس کا بھی آگے اللہ نے حل۔ وَمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یاد رکھو یہ مشرق مغرب سے مراد صرف مشرق مغرب نہیں ہوتی، شمال جنوبی تو ہے، معنی ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا رب جو ہے وہ ہے، ورنہ قرآن میں رب المشرقین و رب المغربین، اسی طرح آیا رب المشارق و رب المغارب۔ تو اصل معنی جو ہے یاد رکھیں یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا وہ رب پالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ساری کائنات کے میں پالنے والا ہوں، تم بھی تو کائنات میں ایک چیز ہو، تمہیں کیا فکر ہے، تمہیں بھی پالوں گا۔ رب المشرق والمغرب۔ اور یاد رکھو یہاں علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ پہلے بھی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ربوبیت کا ذکر کیا، اور یہاں بھی صفت ربوبیت کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے کہ جب آدمی سوچتا ہے میرا رب ہے جس نے مجھے ماں کے پیٹ کے اندر بھی پالا ہے، اس وقت تم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی،
کہ کتنے تم نے صدقے خیرات کیے تھے، وہاں بھی تو تیری حفاظت کر رہا ہے، اور ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ماں کے رحم کے اندر تیری خوراک پہنچ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، کسی کی سانس اکھڑ جائے تو فوراً ماسک لگاتے ہیں، آکسیجن لگاتے ہیں، لیکن اللہ نے کیسا نظام کر دیا، بچہ 3 اندھیروں کے اندر ہے، لیکن ماں کے پھیپھڑوں سے آواز بھی جا رہی ہے، سانس بھی جا رہی ہے، ہر چیز جا رہی ہے۔ اچھا، جب تم چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے تو کس نے تمہیں پالا؟ رب نے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے اس وقت تمہیں پالا ہے جب تم ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں تھے، اب جب تم اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ گے تو تمہیں چھوڑ دے گا؟ رب المشرق والمغرب لا الہ، پہلے اس کی صفت ربوبیت پہ نظر ڈالیں، وہ پالنے والا، پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، صحت دینے والا۔ اب ساری صفت ربوبیت کے نظر کرنے کے بعد الوہیت میں آ جائیں، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کریں کہ لا الہ الا ہوا۔ تو جب رب وہی ہے تو معبود برحق بھی وہی ہے، اور جب معبود برحق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، تو اسی کو اپنا محافظ پکڑ لو، غیروں کے سہارے کیوں لیتے پھرتے ہو؟ فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا محافظ، اسی کو اپنا نگران، اسی کو اپنا پاسبان، اسی کو اپنا نفع نقصان دینے والا مان کے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے طریقہ لکھا ہے، یاد رکھو، انہوں نے کہا اس پہ عمل کرو گے تو اللہ سے تعلق بنے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا قلت الطعام، کھانا کم کھایا کرو۔ اگر ماشاءاللہ جناب صبح ناشتے میں پراٹھے ہوں گھی میں تلے ہوئے، اور نہاری ہے، اور اس کے بعد جناب گھی ہے، لسی ہے، دودھ والی ملی ہوئی ہے، پھر انشاءاللہ نماز نہیں ہوتی، فکر نہ کرو، کھانے پہ ہی لگے رہو۔ اب رات کو آدمی اتنا کھانا کھائے گا تو اٹھے گا کیا؟ سوال ہی میں۔ اس لیے علماء اللہ والوں نے لکھا ہے اس فارمولے پہ عمل کرو، قلت طعام قلت منام، نیند بھی تھوڑی کرو، ذکر کرو، قلت الاختلاط مع الانام، لوگوں سے بھی کم ملا کرو، اپنا علیحدہ بیٹھو۔ تو اس طرح ان چیزوں پہ جب عمل کرو گے تو تمہاری اصلاح ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اصلاح چاہتے ہو تو نظر بر قدم، کہ جب چلو تو اپنی نظریں جو ہیں قدم پہ ڈالو، نیچے نظر، اوپر نہ دیکھو، اوپر دیکھو گے تو پھر ماشاءاللہ دنیا کی عورتیں دیکھتے پھرو گے، اور جب ان پہ نظر پڑے گی جو سارا دن عبادت کی ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے علماء نے مثال دی ہے کہ اوپر ٹینکی تیری بھری ہوئی ہے، بڑا ٹینک ہے، 2000 گیلن پانی کھڑا ہے، اور نیچے ایک ٹونٹی چھوٹی سی کھول دو، 24 گھنٹے میں خالی ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا سارا دن تم نے عبادت کی، قرآن پڑھا، طواف کیا، لیکن غیر محرم عورت کو دیکھا تو ختم، ٹوٹی سے پار نیکی بہنے لگ گئی، باہر نکلنے تک ختم ہو جائے گی۔ کہ نظر نے خیانت کی، پھر دل نے خیانت کی، تو فرماتی ہے کہ اپنا اصول پکڑو کہ نظر بر قدم اور خلوت در انجمن، کہ لوگوں میں بیٹھے ہو لیکن دل اللہ کے ساتھ ہو۔ تو جب ان چیزوں پہ آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب اس کو حکم دیا جائے کہ جی کھڑے ہوں اور آپ دین کی دعوت دیں اور دین کا کام کریں۔ اللہم اجعلنا منہم واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر آدمی دور ہے تو یہاں سے ٹیلی فون پہ پڑھ کے آدمی کسی مریض کو پھونک مار دے، یہ تو بالکل، جب ٹیلی فون نہیں تھے وہ کیا کریں؟
جب دنیا میں ٹیلی فون بنے نہیں تھے اس وقت وہ کس چیز میں پھونک مارے؟ ان کو بتا دو بھی یہ آیت پڑھ کے خود دم کر لے، پھونک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تم پڑھ کے ان کے لیے دعا کر لو، خامخواہ یا پھونکے مار مار کے پھونکو والے پیر نہ بنو، اللہ سے مانگنے والے پیر بنو۔ اگر کسی آدمی نے عید الفطر کے بعد عمرہ کیا ہے اس پہ حج واجب ہوگا؟ بالکل واجب نہیں، حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، پھر کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ اگر کسی عورت کو ایام حیض ہیں وہ بالکل حرم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ میرا بھائی یہ تو ایک عام فہم مسئلہ ہے، تمہارے ملک میں اگر عورت حیض میں ہو یا نفاس میں ہو مسجد میں جاتی ہے تو یہاں اللہ کے گھر میں جائز ہے؟ عجیب بات ہے، یعنی جہاں زیادہ احترام کرنا ہے۔ میں نے جدے جانا ہے تو جدے سے احرام باندھنا تو لازم نہیں ہے، جدہ کوئی میقات تو نہیں ہے، جدہ ہل ہے، حرم کے باہر ہے، میقات تو یلملم ہے، بالکل جدہ جائیں آئیں۔ اگر نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی 2 آیتیں باقی ہیں اور ہاتھ چھوڑ دیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت ہے، جب تک آیت ختم نہ ہو اس وقت تک ہاتھ نہ چھوڑیں۔ اگر امام نے ایسا کیا نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے جی کہ آپ کی کتابیں، میرا بھائی کتابیں تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بہت ہو گئی ہیں، جیسے کہ دروس حرم کے نام سے 4 جلد ہیں، خطبات مکی کے نام سے 4 جلد ہیں، منہاج مسلم کے نام سے 2 جلد ہیں، اسلام میں عورت کے مقام کے نام سے 2 جلد ہیں، امہات المومنین کے نام سے 2 جلد ہیں، سورت فاتحہ کی تفسیر میں 1 جلد ہے۔ یہ سب کتابیں چھپ گئی ہیں لیکن میرے پاس نہیں ہیں، اور چونکہ اردو میں ہے لہذا یہ ملتی پاکستان ہندوستان ان ملکوں میں ہے۔ اگر کسی نے شوال میں عمرہ کیا ہے اس کا پھر حج تمتع ہوگا؟ دوپٹہ عورتوں کا حجر اسود کے بوسہ دینے میں گر جاتا ہے، اللہ کے بندے بوسہ دینا سنت ہے، اور اس کے چہرے کپڑے پہ یا سر کے بالوں پہ نظر پڑنا لعنت ہے، اس کا سر ننگا کرنا لعنت ہے۔ کیا فائدہ ایسا بوسہ دینے کا؟ دور سے اشارہ کرو۔ اگر مکروہ وقت میں کسی نے 2 رکعت طواف کے پڑھ لی انشاءاللہ ادا ہو گئے، کیونکہ حنابلہ کے نزدیک، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مکے میں آدمی جب بھی طواف کرے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحیح اور صریح حدیث ہے جس میں حضور نے منع فرمایا ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ پڑھ لیا ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی ایسی کفر اسلام کی جنگ تو ہے نہیں۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران عورتوں سے اختلاط ہوتا ہے تو نہ کیا کرو طواف۔ کسی نے لکھا ہے، آپ کو چٹھی لکھی ہے کہ ضرور کرو، یا ایسے وقت میں کرو اور اختلاط سے بچو۔
اگر آدمی فوت ہو جائے اس کے جنازے کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم ہے تو وہ پڑھائے. اگر اولاد ہے ہی جاہل پھر کوئی پڑھائے. یہ تو نہ ہو کہ جنازے کے بجائے باپ کو گالیاں دیتا رہے. اس کو جنازہ آتا ہی نہیں، پڑھائے گا مٹی پڑھائے گا وہ. ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک پیر صاحب تھے، میرے بھی دوست ہیں اب بھی ہیں، تو وہ کسی علاقے میں گئے تو کسی کا جنازہ تھا. اچھا وہ پیر بھی تھے اور اپنے علاقے کے بڑے بااثر لوگوں میں بھی تھے. اب جناب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جنازہ پڑھائیں، آپ سید بھی ہیں، مخدوم بھی ہیں اور ہم سب کے پیر بھی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں گے. اب لوگوں نے اصرار کیا، وہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کر کے سلام پھیر کے مولوی کا جنازہ بلا کے پوچھا کہ پڑھا وڑا تو میں نے کچھ نہیں، جنازہ ہو گیا. مجھے آتا تو میں پڑھتا نا. انہوں نے کہا مجھے تو دعائے جنازہ بھی نہیں آتی، بس میں تو اللہ اکبر کر کے کھڑا رہا، کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی سورت پڑھ لی، کبھی کچھ پڑھ لیا جو مجھے آتا تھا. انہوں نے کہا جنازہ تو خیر ہو جائے گا، تکبیروں کا نام ہے، لیکن اگر یہ حال تھا تو میں خام خواہ نہ پڑھاتے آپ. تو اب جن لوگوں کو جنازہ پڑھانا بھی نہیں آتا وہ مرشد ہیں، وہ کیا رستہ دکھلائے گا جی؟ اذا کان الامام غراب قوم، اس لیے ایک عربی شاعر نے کہا ہے کہ جب کوے کو اپنا امام بنا لو تو انشاءاللہ کسی ایسی جگہ لے جائے گا جہاں گندگی ہوگی. یہ حالت ہے. مرشد کا معنی ارشاد، راستہ دکھلانے والا. اس کو آئے گا تو راستہ دکھلائے گا نا. کہتے ہیں جی کہ اگر ہمارے پاس زرعی زمین ہے وہ ہم مستاجری پہ یا ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں. بالکل دیں اور جو پیسہ آئے زکوٰۃ ادا کریں. اگر ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ قرآن نہ پڑھے لیکن اللہ کا نام لے، بالکل اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتی ہے، قرآن نہ پڑھے. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھو ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہو جب تک 40 دن نہ گزرے وہ کہتے ہیں جی پاک نہیں ہوتی، چلہ ابھی پورا نہیں ہوا اس کا. یہ جاہلوں کا گھڑا ہوا مسئلہ ہے. اگر عورت کی بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 دن کے اندر بھی خون بند ہو جائے، عورت پاک ہو گئی، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھے لیٹے، وہ تو 40 دن کی بات یہ ہے کہ اگر بلیڈنگ نہیں رکتی ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اب 40 دن تک دیکھیں گے. 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بیماری ہے، پھر نفاس نہیں، استحاضہ ہے. ورنہ اگر وہ پاک ہو گئی ہے، آج کل تو بڑے ایڈوانس طریقہ ولادت ہے، ایک انجیکشن لگا دیتے ہیں 24 گھنٹے میں عورت صاف ہو جاتی ہے. صاف ہو گئی، بند ہو گیا، پاک ہو گئی. اگر ہم نے والدین نے حج پہ آنا ہے، وہ جو ہم اپنے ملک میں قربانی دیتے تھے وہ قربانی الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے. وہ قربانی وہاں کرو، حج کی بکری مکے میں دو. اگر کوئی عالم دین تعویذ لکھ کے دیتا ہے، اگر وہ قرآن کی آیت ہے یا ادعیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ انتر منتر لکھتا ہے تو کفر ہے. اگر ایک آدمی جتنے کا رہائشی ہے ایام حج سے کچھ دن پہلے مکے میں آ گیا، اب اس نے احرام باندھنا ہے، لازم ہل میں جائے، مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے.
بعض لوگ کالا خضاب لگاتے ہیں، کالا تو نہیں لگانا چاہیے، باقی جو بھی خضاب ہے جائز ہے۔ اگر ہم نے مدینہ منورہ سفر کرنا ہے تو دو نمازیں یعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں۔ باقی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو آپ جمع کر سکتے ہیں، تقدیم بھی تاخیر بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی جو ہے وہ صرف عرفات والے دن ہے یا مزدلفہ والی رات ہے، باقی جتنے سفر ہیں اس میں جمع سوری ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یعنی جمع تو کرو لیکن ایسے کرو کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھ لو، 3:30 بجے ظہر پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد عصر کا وقت آ جائے گا، عصر پڑھ لو، تو جمع بھی ہو گئی اور نماز بھی اپنے اپنے وقت میں رہی۔ کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں قرآن کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا توقیت سے ہے، تو لہذا ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ میں نے مدینے سے عمرہ کیا ہے، اگر حج کروں ٹھیک ہے، ایک بکری تمتع کی دے دینا انشاءاللہ۔ اب تم نے خود اپنے اوپر لاگو کیا ہے نا، ورنہ تمہارے ذمہ نہیں تھا۔ اور اگر تم مکے کے رہنے والے ہو، امام حنیفہ فرماتے ہیں اس کا تمتع ہے ہی نہیں، حج افراد ہوگا اور بکری دے گا جرمانے کی کہ کیوں عمرہ کیا تم نے۔ اگر کعبے کی طرف پشت کر لو یا پورا سینہ پھر جائے تو ائمہ ثلاثہ نے لکھا ہے طواف ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں سینہ پھر جائے کعبے سے۔ اگر کسی آدمی نے 40 دن تک اپنے بال جو ہیں زیر ناف نہیں کاٹے تو عبادت قبول نہیں ہوگی، عبادت تو انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن کراہت ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن سے زیادہ نہ لگائیں۔ 2 یا 3 طواف ہم اکٹھے کر لیں اور بعد میں 2 رکعت پڑھیں، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ میں نے عمرہ کیا ہے اور میں نے طواف صفا کرنے کے بعد 2-3 جگہ پر بالوں کو ٹک لگوایا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، پھر ٹک کیوں لگوایا پتہ نہیں تھا۔ تو تمہیں طواف کا بھی پتہ تھا، صفا مروہ کا بھی پتہ تھا، ٹک لگانے کا بھی تھا، سارے بال کٹانے کا نہیں تھا۔ اب سارے بال بھی کٹائیں، ایک بکری دم بھی دیں، انشاءاللہ اچھی طرح پتہ لگ جائے گا۔ جب 400 ریال کی بکری دو گے نا اور 25 سے ضرب دو گے، مجال ہے تمہیں قیامت تک مسئلہ بھولے۔ میری والدہ نے عمرے کے دوران حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکی، اچھا کیا، کوئی بات، اشارہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے۔ حدود حرم میں ٹی وی کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اگر ٹی وی پہ حرم ہے، نماز ہے، اچھا کام ہے، دیکھ سکتے ہو۔ جیسے ابھی ہم تقریر کر رہے ہیں تو مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ جو چیزیں یہاں دیکھنی جائز ہیں اس میں بھی جائز ہیں، جو یہاں حرام ہے اس میں بھی حرام ہے، ایک موٹا مسئلہ سمجھ لو۔ اللہ تعالی قرآن آیات کے مطابق اس کا مقام جو ہے وہ عرش اولا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، 17 آیات ہیں۔ اسی لیے ہر بندہ دعا اوپر کے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، نیچے سے تو نہیں مانگتا۔ تو دلیل ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے شان علو ہے، کما یلیق بشانہ۔ حرم کی حدود میں بلڈنگ بنانا جائز ہے، نہ بناؤ تو حاجیوں کو انشاءاللہ جدے ٹھہرائیں گے۔ نہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ جدے سے آئیں گے طواف کرنے؟ اللہ کے بندے سوچتے رہتے ہیں۔ وہ جو مسائل آپ نے پڑھے ہیں نا، وہ مسائل پہ فتویٰ نہیں ہے،
بعض فقہا کہتے تھے کہ حرم چونکہ سب کا ہے تو کوئی مالک بن کے بلڈنگ نہ بنائے، کرائے پہ نہ چڑھائے، لیکن فتویٰ اس پہ ہے کہ جائز ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں نے بھی آپ کے گھر بیچ دیے تھے، حضرت عمر نے بھی مکان خریدا مکہ مکرمہ میں، حضرت عثمان نے بھی خریدا۔ باتھ روم میں نکلنے سے وضو کیا، نہا لیا، نماز ہو جائے گی، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ اگر پہلے تم نے وضو کیا ہے پھر غسل کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہر بیمار کی بیماری دور فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ بعض لوگ اگر روزانہ مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کریں کوئی منع نہیں، نفلی عبادت ہے، جتنا کرو مرضی، نہ کرو مرضی۔ بہرحال اگر میقات سے آپ کی بیوی نے نیت نہیں کی ہے اور جدے سے آگے نیت کی ہے، دم پڑ گئی، حیض کی حالت میں عورت احرام کی نیت عمرے کی یا حج کی کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، بس لبیک اللہم لبیک۔ اہل تمتع کے لیے تمتع ہی نہیں ہے تو دم تمتع کیوں ہوگی؟ اہل مکہ کے لیے تو حج افراد ہے، حج افراد میں جو ہے دم واجب نہیں ہوتی، اگر دینا چاہے تو دے دیں، کوئی منع بھی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔